السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان کی گرامر کے سلسلے میں ہم جان رہے تھے، اور پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم نے بتایا تھا ہم عربی زبان کے گرامر ایم اے عربی کا گرامر جو ہے فرسٹ سیمسٹر کا پیپر 2 جو ہے مولانا آزاد یونیورسٹی کا، وہ ہم دیکھ رہے تھے، اور اسی سلسلے میں آج مزید ہم گفتگو کریں گے اور مزید جان لیں گے اسم، فعل اور حرف کی جو قسم، کلمہ کی جو مختلف قسمیں ہیں اسم، فعل اور حرف کی صورت میں، اور ان کی کیا علامتیں اور نشانیاں ہیں، ان کو آج ہم جان لیں۔ کلمہ کے اقسام۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ کلمہ کی دلالت یا تو ذات پر ہوتی ہے، یا حدث یعنی واقع پر ہوتی ہے، یا ان دونوں کو مربوط کرنے والی چیز پر ہوتی ہے۔ اگر کلمے کی دلالت ذات پر ہو تو اسے اسم کہتے ہیں، اگر حدث پر یعنی کسی کام کے ہونے یا کرنے پر ہو تو اسے فعل کہتے ہیں، اور اگر رابطہ بین الذات والحدث پر ہو تو اسے حرف کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کی مزید تفصیلات ہم جان لیں گے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے جسے حواس خمسہ یعنی سینس آرگنز یا عقل کے ذریعے سے جانا جاتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ ہے جو ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے جسے حواس خمسہ سینس آرگنز یا عقل کے ذریعے سے جانا جاتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو، یعنی الاسم هو ما دل على شيء يدرك بالحواس او بالعقل وليس الزمن جزءا منه۔ الاسم هو ما دل على شيء يدرك بالحواس او بالعقل وليس الزمن جزءا منه۔ حواس خمسہ سے معلوم کی جانی والی چیزیں جیسے ولدن، کتن، نہرن اور ورقتن، تمام جمادات، نباتات، حیوانات اس میں شامل ہیں، یعنی ان کو ہم حواس سینس آرگنز سے معلوم کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے سے ادراک کی جانے والی چیزیں جیسے اخلاق قیم، مبادی اور مفاہیم وغیرہ۔ اسم کی ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن یہ بھی کی جاتی ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر از خود دلالت کرتا ہے، یعنی جو اپنا معنی خود دیتا ہے، معنی دینے کے سلسلے میں وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور زمانے سے مقترن نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ زمانہ نہیں ہوتا ہے، یعنی نہ تو اس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت ہو اور نہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہو، یعنی الاسم ما دل على معنی فی نفسه غیر مقترن بزمان۔ تو یہ دونوں اس کی ڈیفینیشن ہے، اور دونوں تعریفات، دونوں ڈیفینیشنز کا معنی ایک ہی ہے۔ ایک ڈیفینیشن ہم نے بتائی، اسم وہ کلمہ ہے جو ایسی چیز پر دلالت کرتا ہے جسے حواس خمسہ یا عقل کے ذریعے سے جانا جاتا ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ اور دوسری ڈیفینیشن، اسم ایسا کلمہ ہے جس کا معنی سمجھنے کے لیے کسی غیر کی ضرورت نہ ہو اور نہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی شے کے ہونے پر دلالت کرے اور زمانہ اس کا حصہ ہو۔ الفعل ما يدل على حدوث الشيء والزمن جزءا منه، جیسے رحم، اس نے رحم کیا، یرحم وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا،
اور ارحم تم رحم کرو۔ ان مثالوں میں سے پہلی مثال رحمہ ایک فعل کے حدوث یعنی اس کے ہونے پر دلالت کرتی ہے اور اس میں زمانہ ماضی پایا جاتا ہے، جبکہ دوسری مثال زمانہ حال یا استقبال پر مشتمل ہے، اور تیسری کسی کام کے طلب پر مشتمل ہے۔ اسم ہی کی طرح فعل کی بھی ایک دوسری تعریف کی جاتی ہے، ایک دوسری ڈیفینیشن کی جاتی ہے، اور وہ ہے کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی جو اپنے معنی پر از خود دلالت کرتا ہے۔ یعنی فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل ایسا کلمہ جو اپنا معنی پر از خود دلالت کرتا ہے۔ اسم بھی از خود دلالت کرتا ہے، لیکن اسم میں زمانہ نہیں ہوتا ہے، لیکن فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اب حرف کی ڈیفینیشن۔ حرف وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو علی الاستقلال نہ سمجھا جا سکے، بلکہ کلام میں دوسرے کلموں یعنی اسم و فعل کے ساتھ ملنے سے اس کا معنی ظاہر ہو۔ کسے ہم کہتے ہیں؟ یعنی الحرف ما دل علی معنی غیر مستقل بالفہم بل یظہر من وضع الحرف مع غیرہ فی الکلام۔ یعنی کلمہ حرف وہ کلمہ ہے، وہ ورڈ ہے جو ایسا معنی پر دلالت کرے جو علی الاستقلال نہ سمجھا جائے، جو خود یعنی کسی جس کا خود معنی سمجھ میں نہ آ جائے، بلکہ جب دوسرے ورڈز کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے اسم فعل کے ساتھ تو اس وقت اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ اسم ذات پر، فعل حدث یعنی ہونے پر، اور حرف ذات اور حدث میں رابطہ کنیکٹ کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بات فطری ہے کہ اس کا معنی غیر کے ساتھ مربوط ہو اور اس غیر کے بغیر اس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ جیسے من ہے، من ایک حرف ہے، اس کا معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے کسی اسم کے ساتھ ملایا جائے، جیسے من المدینۃ مدینہ سے، ومن المسجد الحرام مسجد حرام سے۔ اسی طرح لم ایک حرف ہے، لیکن جب تک اسے کسی فعل سے نہ ملایا جائے اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا، جیسے لم یذہب وہ نہیں گیا۔ اب اس کے بعد نحویوں نے کلمے کی ان تینوں اقسام میں محصور ہونے کی یہ صورت بیان کی ہے۔ یعنی جو عربی زبان کے جاننے والے ہیں، گرامرینز ہیں، انہوں نے کلمہ کی 3 ہی قسمیں کیوں کی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کلمہ یا تو معنی فی نفسی پر دلالت کرتا ہے، یعنی کلمہ یا تو خود اپنا معنی دیتا ہے، ظاہر کرتا ہے، یا خود اس کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، یا تو نہیں۔ اگر آ جائے گا، اگر خود اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اسے حرف کہتے ہیں، اور اگر معنی فی نفسہ ہی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، یا اس میں زمانہ موجود ہوگا، اگر زمانہ موجود ہوگا تو فعل، اگر زمانہ موجود نہیں تو اسم۔ دونوں یعنی فعل اور اسم دونوں فی نفسہ ہی، معنی فی نفسہ ہی پر دلالت کرے گا، یعنی خود اپنا معنی ظاہر یہ کرتے ہیں۔ پھر یہ 2 صورتیں ہو سکتی، یا کسی زمانے سے مقترن ہوگا کہ اس میں کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا مقترن ہوگا تو فعل، اگر نہیں تو پھر اسم۔ اب اس کے بعد اقسام کلمہ کی علامتیں۔ اب یہ جو ہم نے کلمہ کی قسمیں بتائی ہے، اسم فعل اور حرف، ان کی اب قسمیں ہیں۔ ان
اسم فعل اور حرف کی اب علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ عربی زبان میں علامت اس نشان یا ایسی امتیازی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے مختلف چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے اور باہم پہچانی جاتی ہے، ایک دوسرے سے الگ سمجھی جاتی ہے اور ایک دوسرے میں فرق ہم محسوس کیا جاتا ہے۔ تو علامت کسے کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں اس نشان یا ایسی امتیازی چیز کو جس کے ذریعے مختلف چیزیں ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے اور باہم پہچانی جاتی ہے۔ جو نشان راستوں میں نصب کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے تاکہ مسافرین اس سے رہنمائی حاصل کرے، اسے بھی عرب علامت کہتے ہیں۔ ما ينصب فی الطریق فیہتدی بہ، یعنی جو راستے میں نصب کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی ملے، اسے بھی علامت کہتے ہیں۔ تو رہنمائی مسافر جس سے رہنمائی حاصل کرے راستے میں، اسے بھی علامت کہتے ہیں۔ کسی چیز کی علامت اسے کہتے ہیں جو اس چیز کو دوسری چیزوں سے ممتاز کرے، الگ کرے۔ کلمہ کی یہ تینوں قسمیں بھی مختلف علامتوں کے ذریعے باہم متمیز ہوتی ہے۔ اب کلمہ کی یہ جو مختلف قسمیں ہیں، یہ مختلف قسمیں بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے انہی علامتوں کے ذریعے سے۔ ان میں سے اسم اور فعل کی متعین اسپیسیفک علامتیں ہیں، اسم کی اپنی خاص نشانیاں ہیں، فعل کی اپنی خاص نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کی شناخت یعنی کرتے ہیں، ان کی شناخت ہوتی ہے۔ البتہ حرف میں کوئی ایسی علامت نہیں ہوتی ہے، حرف کی اپنی کوئی خاص علامت نہیں ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کی شناخت کی جا سکے۔ البتہ اسم و فعل کی تمام علامتوں سے خالی ہونا ہی کسی کلمہ کے حرف ہونے کی دلیل ہے۔ حرف کی یہی نشانیاں ہیں، جس میں نہ اسم کی نشانیاں ہو نہ فعل کی نشانیاں، وہ حرف ہے، کیونکہ عربی میں 3 ہی قسم کے کلمات ہیں۔ لہذا جس میں کوئی علامت ہو، علامت اسم و فعل نہ ہو، وہ کلمہ حرف ہوگا۔ تو اب پہلا جو ہے وہ ہے اسم، علامات اسم کی نشانیاں۔ اسم کی کئی علامتیں ہیں جن کے ذریعے اسم اپنے غیر سے ممتاز ہوتا ہے، اور یہ علامتیں فعل یا حرف میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اسم کی یہ علامتیں اس طرح ہے، مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، حرف جر یا اضافت کے ذریعے سے مجرور ہونا، یعنی اسم سے پہلے یا حرف جر ہوتا ہے، پرپوزیشن ہوتا ہے، یا اس سے پہلے مضاف ہوتا ہے، یعنی الجر بالحرف او بالاضافت، یعنی ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں جو اسم مجرور ہوگا حالت جر میں ہوگا، جو ورڈ حالت جر میں ہوگا، جو لفظ حالت جر یعنی مجرور ہوگا، وہ اسم ہی ہوگا، کیونکہ اسم ہی مجرور ہوتا ہے، اور وہ مجرور یا تو حرف کے ذریعے ہوتا ہے، حرف جر کے ذریعے سے، یا تو مضاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے بسم اللہ، بسم اللہ میں ب ہے، ب حرف جر ہے، اسم یہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ پہلی مثال میں کلمہ اسم حرف جار با کے ذریعے مجرور ہے، اور مجرور ہونا اسم کی علامت ہے۔ فعل اور حرف مجرور نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری مثال میں کلمہ جلالت اللہ، ید اللہ، یعنی اللہ اضافت کے سبب مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مجرور ہے، لہذا کلمہ اسم اور اللہ دونوں اسم ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے، یعنی الف لام کا داخل ہونا اسم کی پہچان
الف لام سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ایک ورڈ کے شروع میں الف لام ہو تو وہ اسم ہے، کیونکہ اسم کے شروع میں الف لام داخل ہوتا ہے۔ کسی کلمے پر الف لام الف لام تعریف کا داخل ہونا اس کے اسم ہونے کی علامت ہے۔ جیسے الحق منصور، حق کامیاب ہوتا ہے۔ الحریت مطلب الشعوب، شعوب یعنی آزادی قوموں کا مقصد ہے۔ ان دونوں مثالوں میں کلمات الحق، الحریت، الشعوب اسما ہے، یہ اسم ہیں، یہ سارے اسم ہیں، کیونکہ ان پر الف و لام داخل ہوا ہے۔ تیسری اسم کی نشانی ہے حرف ندا کا داخل ہونا، یعنی جس سے ہم پکارتے ہیں، کسی کو آواز دیتے ہیں، جیسے یا ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں، یا ایہا یا ایتہا وغیرہ، تو یہ حروف ندا ہے۔ حروف ندا جب شروع میں آ جائے تو ان کے بعد اسم ہوتا ہے، کیونکہ صرف اسم کو پکارا جا سکتا ہے، فعل اور حرف کو نہیں پکارا جا سکتا، لہذا جس کلمے پر حرف ندا داخل ہو وہ اسم ہوگا، وہ اسم ہوگا۔ جیسے یا ارض بلعی ماءک ویا سماء اقلعی، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، یعنی اے زمین، یا ارض آیا ہے، یا کے بعد ارض آیا ہے، تو ارض جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ یا حرف ندا ہے۔ اسی طریقے سے ویا سماء، سماء آیا ہے یا کے بعد، تو سماء اسم ہے، یعنی اے زمین اپنا پانی، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا، ویا سماء اقلعی۔ اس مثال میں کلمہ ارض اور سما اسم ہے، کیونکہ دونوں پر حرف ندا داخل ہوا ہے۔ حرف ندا وہ حروف جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسم کی اور ایک نشانی ہے مسند الیہ ہونا۔ اگر مسند الیہ، اگر ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے مسند الیہ کے طور پر، تو وہ پھر اسم ہوگا۔ مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اسم جس کے بارے میں، وہ ورڈ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو، بات کی جا رہی ہو، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، جسے ہم انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، مسند الیہ اسے کہتے ہیں۔ تو جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، اور جملہ اسمیہ میں اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں اسے فاعل وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو مبتدا ہے یہ اسم ہوتا ہے، اور فاعل بھی اسم ہوتا ہے، تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کی نشانی ہے۔ اگر ایک ورڈ مسند الیہ ہوگا تو وہ پھر ضرور اسم ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسند الیہ اور مسند کلام کے دو رکن اساسی ہے، کوئی کلام ان سے مستغنا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی عربی میں جو کلام ہوتا ہے وہ کلام نہیں کہلا سکتا تب تک جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہو، ایک مسند الیہ جسے سبجیکٹ کہتے ہیں، دوسرا مسند یعنی پریڈیکیٹ۔ مسند الیہ جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور مسند جو کچھ اس کی مسند الیہ کے بارے میں کہا جائے۔ تو جملہ تامہ کے لیے یہ دونوں ضروری ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ۔ جیسے ذہب زیدن، ذہب زیدن میں فعل ذہبہ کی اسناد زیدن کی طرف کی گئی ہے۔ اس جملے میں ذہب جو ہے وہ مسند ہے، کیونکہ اس کی اسناد اس کے ذریعے سے یعنی کچھ بتایا گیا ہے زید کے بارے میں، اس کی اسناد، اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، اور زیدن مسند الیہ ہے، یعنی اس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی جانب فعل ذہبہ کی اسناد کی گئی ہے۔ یوں ہی جملہ اسمیہ خبریہ الدین یسر میں کلمہ الدین
مسند الی، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، سبجیکٹ مبتدا، اور یسرن مسند ہے، پریڈیکیٹ خبر ہے، کیونکہ اس کی اسناد دین کی طرف کی گئی ہے، لہذا ان دونوں مثالوں میں زیدن اور الدین مسند الی ہے، اور یہ دونوں اسم ہیں۔ ان مثالوں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مسند الی ہمیشہ اسم ہوگا، مسند الی ہمیشہ اسم ہوگا، البتہ مسند فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے، مسند الی ہمیشہ اسم ہوگا، البتہ مسند فعل اور اسم دونوں ہو سکتا ہے۔ یہاں پہلی مثال میں مسند فعل ہے اور دوسری میں اسم ہے، یعنی جیسے ہم نے یہاں پہ دیکھا ذہب زیدن، ذہب مسند ہے اور یہ فعل ہے، اور دوسری مثال میں جیسے کہ الدین یسرن، الدین یسرن، الدین یسرن میں یسرن مسند ہے اور یہ اسم ہے، تو ہم نے سمجھا مسند فعل بھی ہو سکتا ہے، اسم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں گے دونوں جملوں میں مسند الی، پہلے جملے میں مسند الی زیدن ہے، وہ اسم ہے، دوسرے جملے میں مسند الی الدین ہے، ہاں، الدین یسرن، الدین ہے مسند الی اور یہ بھی اسم ہے، تو مسند الی ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مسند اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک نشانی اسم کی وہ ہے تنوین کا داخل ہونا، اگر تنوین کسی ورڈ کے آخر پر ہو تو وہ عام طور پر وہ اسم ہوتا ہے۔ کسی کلمے پر تنوین کا داخل ہونا بھی اس کے اسم ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فعل اور حرف پر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے۔ تنوین نون ساکنہ کو کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکنہ کو، جو اسموں کے آخر میں نطق کے اعتبار سے لاحق ہوتا ہے، جو اسموں کے اسما کے آخر میں پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، یعنی تنوین نون ساکنہ کو کہتے ہیں جو اسما کے آخر میں نطق یعنی پڑھنے کے اعتبار سے لاحق ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ تنوین کا لغوی ڈکشنری معنی ہے نواں بنانا یا نون کی آواز پیدا کرنا، نونیشن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں، جیسے زیدن، دن، زیدن میں تنوین داخل ہونے کے بعد نواں کی آواز ہوتی ہے لیکن وہ نون لکھا نہیں جاتا ہے۔ تنوین جو ہے اس کی چار مشہور قسمیں ہیں، تنوین جو اسم کی نشانی ہے، اس تنوین کی چار مشہور قسمیں ہیں۔ ایک ہے تنوین الصرف، تنوین الصرف یہ تنوین اسماء معربہ منصرفہ کے آخر میں لاحق ہوتی ہے، یعنی تنوین صرف ان ورڈز کے آخر میں ہوتے جو تو ایک یعنی وہ تنوین صرف اس تنوین کو کہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے، یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے، دوسرا یہ جو ورڈ ہے یہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے، تیسری بات یہ کہ وہ منصرف ہے، وہ غیر منصرف نہیں ہے، ایسی تنوین کو کہتے ہیں تنوین الصرف۔ یہ تنوین اسمائی، تو تنوین صرف کن اسما کے آخر پر ہوتی ہے؟ کن ورڈز کے آخر پر؟ جو اسما ہوتے ہیں، جو معرب ہوتے ہیں، جو منصرف ہوتے ہیں، ان کے آخر میں لاحق ہوتے، اٹیچ ہوتے، جیسے رجل و کتاب۔ اور ایسی تنوین یعنی تنوین صرف کو تنوین تمکین یا تنوین صرف بھی کہتے ہیں۔ تنوین الصرف جو ہے، تنوین الصرف کو تنوین تمکین یا تنوین الصرف کہتے ہیں، تنوین الصرف کو تنوین تمکین یا تنوین الصرف کہتے ہیں۔ تمکین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنوین جس اسم پر داخل ہوتی ہے اسے تمکین فی الاسمیہ بنا دیتی ہے، یعنی اس کا اسم ہونا بالکل واضح اور متعین ہوتا ہے، نہ اسے حرف سے کوئی مشابہت رہ جاتی ہے اور نہ فعل سے، لہذا نہ اسے مبنی گمان کرنے کا کوئی خطرہ رہتا ہے
اور نہ غیر منصرف سمجھنے کا۔ اور اسے تنوین الصرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسمائے معربہ منصرفہ پر داخل ہوتی ہے۔ یعنی ہم نے کہا اس کو تنوین تمکین بھی کہتے ہیں۔ کیوں تمکین کہتے ہیں؟ تمکین کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ تنوین جو اسم پر داخل ہوتی ہے، یعنی تمکین کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنوین جس اسم پر جس ناؤن پر داخل ہوتے ہیں اسے تمکین فی الاسمیہ بنا دیتی ہے۔ تمکین فی الاسمیہ یعنی اس کا اسم ہونا بالکل واضح اور متعین ہوتا ہے، نہ اسے حرف سے کوئی مشابہت رہ جاتی ہے پھر اور نہ فعل سے، لہذا مبنی گمان نہ اسے مبنی گمان کرنے کا خطرہ رہتا ہے اور نہ غیر منصرف سمجھنے کا۔ اور اسے تنوین صرف بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ یعنی اسماء معربہ منصرفہ پر داخل ہوتی ہے۔ اب دوسری قسم جو تنوین کی ہے، تنوین کی جو مشہور 4 قسمیں ہیں، اس میں ایک تنوین الصرف جسے تنوین تمکین بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے تنوین تنکیر، یعنی جس سے یعنی یہ تنوین اسماء مبنیہ کے آخر میں لاحق ہوتی ہے۔ چونکہ یہ تنوین معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق و تمیز پیدا کرتی ہے، لہذا اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ یعنی اب سوال یہ ہے کہ اسے تنوین تنکیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس تنوین سے ایک تو اسماء مبنیہ کے ایک تو یہ بات کہ یہ تنوین اسماء مبنیہ کے آخر میں ہوتی ہے، مبنیہ کے آخر میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تنوین جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق اور تمیز پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کو تنوین تنکیر کہتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ورڈ جو ہے یہ نکرہ ہے، یہ معرفہ نہیں ہے۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ کے درمیان فرق کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ تنوین بعض اسماء افعال اور ویہن پر ختم ہونے والے اسماء کے آخر میں آتی ہے۔ اب یہ جو تنوین تنکیر ہے، یہ تنوین تنکیر کچھ اسماء افعال پر بھی آتی ہے اور اسی طریقے سے یا ویہن پر ختم ہونے والے اسماء کے آخر میں بھی آتی ہے۔ اسم فعل کی مثال ہے سہ، جس کا مطلب ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اسے ختم کر دو، سہ۔ لیکن اگر اس پر تنوین داخل کر دیا جائے تو سہن۔ سہن کا مطلب ہے ہر قسم کی بات کو بند کرو۔ سہ کا مطلب ہوتا ہے جو بات ہو رہی ہے اسے ختم کرو، سہ۔ اور سہن کا مطلب ہے ہر قسم کی بات کو بند کرو، ختم کرو۔ اسی طرح کلمہ سیبویہ کے آخری حرف کے سکون کے ساتھ معرفہ اور علم ہے۔ یعنی سیبویہ کے آخر میں ہا جو ہے وہ سکون کے ساتھ جزم کے ساتھ ہے، تو پھر یہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ اور سیبویہ ایک مشہور نحوی عربی زبان، عربی گرامر، عربی نحو کے جاننے والے اور عربی زبان کے جاننے والے تھے، اور ان کا نام تھا عمر بن عثمان، اور جن کی وفات ہو گئی ہے 180 ہجری میں، یہ ان کا نام تھا۔ لیکن اگر اسی سیبوی کے آخر پر ہا جو ہے اس کو اگر تنوین ہم دیں گے تو پھر یہ تنوین دینے سے وہ نکرہ بن جائے گا، وہ پھر عمر بن عثمان نہیں رہ جائے گا، کوئی اور بن جائے گا۔ لیکن اگر اس پر تنوین تنکیر داخل کر دی جائے تو یہ کلمہ نکرہ ہو جائے گا۔ تو اب وہ معرفہ تھا، معرفہ کو نکرہ بنا دیا اس تنوین نے، تو اس تنوین کو اسی لیے کہتے تنوین تنکیر۔ جیسے جاءنی سیبویہن، یعنی اس کا مطلب ہے تو میرے پاس سیبویہ نامی کا کوئی شخص آیا۔ اور اسی طریقے سے مررت بسیبویہ و سیبویہن آخر، اس کا مطلب ہے میں سیبویہ
اور اسی نام کے ایک دوسرے شخص کے قریب سے گزرا۔ تو یہاں پہ ایک سیبویہ کے آخر میں ہا جو ہے اس پر جزم ہے، سکون ہے، دوسرے کے آخر پر تنوین ہے۔ تنوین جو ہے، تنوین سے وہ سیبویہ جو تھا، اب یہ جو سیبویہ تھا وہ پہلا والا سیبویہ سکون والا وہ معرفہ تھا، خاص ایک علم تھا۔ اب اس کے آخر پر جب ہم نے تنوین دی تو وہ کامن بن گیا، وہ نکرہ بن گیا۔ تو ایسی یعنی ایسا ناؤن جو معرفہ تھا اس کو نکرہ بنا دیا اس تنوین نے، تو اس تنوین کو کہتے ہیں تنوین تنکیر، تنوین تنکیر۔ ہاں، اسی طریقے سے اور ایک قسم ہے تنوین کی، وہ ہے تنوین عوض۔ تنوین عوض کسے کہتے ہیں؟ تنوین عوض وہ تنوین ہے جو کسی حرف، مفرد سنگل ورڈ یا جملہ کے عوض میں، جملہ کے بدلے، کسی سنگل ورڈ کے بدلے میں جو استعمال تنوین ہوتے ہیں، کسی حرف لیٹر کے بدلے، کسی ورڈ کے بدلے، کسی جملے کے بدلے میں جو تنوین استعمال ہوتی ہے تو اس تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں، تنوین عوض کہتے ہیں۔ تنوین عوض جو ہے، تنوین کی 4 بڑی قسمیں ہم نے پہلے بتائی۔ ایک تو تنوین تصریف، ایک تو تنوین صرف جسے تنوین تمکین بھی کہتے ہیں، دوسرا تنوین تنکیر، اور تیسری تنوین عوض، اور چوتھی پھر ہے تنوین ترنم، تنوین ترنم، تنوین ترنم۔ تو تنوین ترنم یہ 4 بڑی قسمیں ہیں، لیکن ان میں سے جو تنوین عوض ہے، اس تنوین عوض کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تنوین جو کسی حرف کے بدلے آتی ہے، کسی ورڈ کے بدلے آتی ہے، کسی جملے کے بدلے آتی ہے۔ اب 3 چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس اعتبار سے اس تنوین عوض کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو اگر تنوین آ گئی ہے جملے کے بدلے تو اسے تنوین عوض عن الجملہ کہتے ہیں، تنوین عوض عن الجملہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی ورڈ کے بدلے تو تنوین عوض عن المفرد کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر حرف کے بدلے تو اسے تنوین عوض عن الحرف کہتے ہیں۔ تو یہ اس تنوین عوض کی اب 3 قسمیں ہیں، اور 3 ہی کیوں ہیں وہ ہم نے بتا دیا کیوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تنوین عوض عن الجملہ کسے کہتے ہیں؟ وہ تنوین عوض ہے جو کسی جملے کے بدلے میں استعمال ہوتی ہے، جیسے جاء الاستاذ وحینئذ کنت غائبا، یعنی استاد آئے اور اس وقت میں غائب تھا۔ اس جملے میں اذن پر جو تنوین، وحینئذ پر جو تنوین ہے وہ جملہ جاء الاستاذ کے عوض میں آئی ہے، اور حینئذ کا معنی ہے حین، اصل میں یہ اس طریقے سے حینئذ جاء الاستاذ، جب استاذ آیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری مثال اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، سورہ واقعہ کی آیت 84 ہے، یعنی اس وقت تم دیکھتے رہتے ہو۔ اس آیت میں موجود تنوین ایک جملے کے عوض اور بدلے میں ہے، اور وہ جملہ ہے بلغت الروح والروح الحلقوم، یعنی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ اب اس کی تقدیر عبارت ہوگی، یعنی اس میں چھپی ہوئی جو عبارت اور جملہ ہے، یعنی الفاظ ہے، وہ ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذ إِذْ بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ تَنْظُرُونَ، یعنی جب روح حلق تک پہنچتی ہے اس وقت تم لوگ دیکھتے رہتے ہو۔ دوسرے ظروف کے ساتھ بھی یہ تنوین آتے ہے، دوسرے جو ظرف ہے، اسماء ظروف جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ تنوین استعمال ہوتے ہیں، جیسے یومئذ، ساعت اذن، یومئذ ساعت اذن، وقت اذن۔ اسی طریقے سے اس تنوین عوض کی اور دوسری قسم ہے تنوین عوض عن المفردہ،
یعنی سنگل ورڈ کے بدلے میں جو تنوین آتی ہے، یہ تنوین اسم مفرد کے بدلے میں لائی جاتی ہے، اور یہ کل، بعض اور ایو پر داخل ہوتی ہے۔ یعنی تنوین عوض عن المفردہ جو ہے یہ کل، بعض، ایو پر داخل ہوتی ہے۔ جیسے کلن، کلن یموت، اس کا مطلب ہے کل انسان یموت۔ اب ہم نے جب بتایا کلن، کلن کے آخر پر ہم نے تنوین دی، اس تنوین یہ جو تنوین ہے یہ اصل میں انسان کے بدلے میں آئی ہے۔ ہم نے تنوین انسان ورڈ کے بدلے میں لکھی ہے، تو ورنہ یہ تھا کل انسان یموت، ہر انسان مرنے والا ہے۔ اب جب ہم نے بتایا کل یموت تو یہ تنوین اس انسان کے بدلے میں استعمال ہوئی ہے، تو اس تنوین کو کہیں گے تنوین عوض عن المفرد، ایک ورڈ کے بدلے میں جو آئی۔ ایک اور مثال ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 ہے۔ یعنی کہیے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی پکارتے ہو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ آیت کریمہ میں این پر جو تنوین ہے وہ تنوین عوض ہے، اور اسم مفرد سنگل ورڈ کے عوض میں ہے۔ یہاں اسم مفرد جس کے عوض یہ تنوین آئی ہے وہ اسم جلالت اللہ اور الرحمن ہے۔ اسی طریقے سے اس تنوین عوض کی تیسری قسم ہے تنوین عوض عن الحرف، حرف کے بدلے میں، یعنی یہ تنوین حرف کے بدلے میں آتی ہے اور اسمائی غیر منصرفہ کو لاحق ہوتی ہے۔ اب یہ جو تنوین عوض عن الحرف ہے یہ حرف کے بدلے میں آتی ہے، نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات، یہ ان اسما کے آخر پر آتی ہے اٹیچ جو غیر منصرف ہوتے ہیں، جو ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، جیسے معانن ولیالن، ان میں حالت رفع اور حالت جری میں یہ تنوین آتی ہے، حالت رفع اور یعنی مرفوع ہونے کی صورت میں، مجرور ہونے کی صورت میں۔ مثلاً هذه معان دقیقۃ، یعنی یہ بڑے باریک معنی ہیں، اور تمتعت بلیال، یعنی میں نے کئی رات لطف اٹھایا، اور ہن جوارن، یعنی وہ سب بچیاں ہیں۔ خیال رہے کہ ان کلمات پر آنے والی تنوین صرف کی تنوین نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تینوں اسما غیر منصرفہ ہے۔ تنوین صرف عام طور پر تنوین یہ جو عوض ہے یہ غیر منصرف اسما پر آتی ہے، اس لیے یہ تنوین صرف نہیں ہو سکتی۔ دراصل یہ تنوین حرف یا کے عوض میں آئی ہے۔ یہ جو تنوین عوض عن الحرف ہے یہاں پر یہ جو ہے یہ یا کے حرف یا جو ہے اصل میں یہ تھے المعانی، نون یا نی۔ اب یہ جو آخر میں یا ہے اس یا کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں ہم نے تنوین لکھی المعانن، اب یہ معانن بن گیا، نون کے نیچے دو زیر۔ اسی طریقے سے یہ تھا اللیالی یا آخر پر، الجواری یا آخر پر، اس یا کے بدلے، اس یا حرف کے بدلے میں ہم نے تنوین آخر پر لکھی، تو یہ پھر تنوین ہو گئی تنوین عوض عن الحرف۔ اسی طریقے سے تنوین کی چار جو بڑی ہم نے قسمیں کہی تھی، یہ ابھی تک ہم نے 3 قسمیں بتائی تھی تنوین عوض کی۔ تنوین عوض کی 3 قسمیں ہیں، جملے کے بدلے میں تو تنوین عوض عن الجملہ، ورڈ کے بدلے میں، مفرد کے بدلے میں تنوین عوض عن المفرد، اور حرف کے بدلے میں تنوین عوض عن الحرف۔ اور ہم نے کہا تھا تنوین کی 4 بڑی قسمیں ہیں، ایک تو تنوین صرف، دوسرا تنوین تنکیر، اور تیسرا تنوین عوض، اور چوتھی ہے تنوین ترنم۔ ترنم یہ تنوین اشعار میں قافیہ مطلقہ کو لاحق ہوتی ہے،
यानी तरन्नुम अच्छी आवाज़ आखिर पर शेरों में पैदा करने, अशआर में पैदा करने के लिए ये इस्तेमाल होती है, ये तनवीन। तो इस तनवीन को कहते हैं तनवीन तरन्नुम। हाँ, ट्यून पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है और आखिर पर इस्तेमाल होती है। तो तनवीन तरन्नुम, ये तनवीन अशआर यानी पोइट्री में इस्तेमाल होती है, काफिया मुतलका के साथ आती है अटैच। यानी तनवीन तरन्नुम एक तो पोइट्री में इस्तेमाल होती है, दूसरे ये काफिया मुतलका को अटैच होती है। अब काफिया मुतलका उस काफिया को कहते हैं जिसके आखिर में कोई हर्फ इल्लत यानी एलिफ, वाव, या हो। काफिया मुतलका किसे कहते हैं? काफिया मुतलका उस काफिया को कहते हैं जिसके आखिर में हर्फ इल्लत हो। हर्फ इल्लत तीन है, एलिफ, या और वाव। इनमें से कोई हर्फ काफिया के आखिर में हो तो फिर उसे काफिया मुतलका कहते हैं। और तनवीन तरन्नुम अशआर पोइट्री में इस्तेमाल होते हैं और पोइट्री के काफिया मुतलका के साथ आती है। इसकी मिसाल में मशहूर उमवी शायर जरीर बिन अतिया कल्बी जो मुतवफ़ा 110 हिजरी है, उसका ये शेर उमूमन पेश किया जाता है। अकली अलूमुन आजल वल अताबन व कौली इन असबतो लकद असाबन। यानी ए मज़मतो मलामत करने वाली, अपने मज़मत व मलामत को तर्क कर दे, और अगर मैं कुछ दुरुस्त करूं तो उसका बरमला एतराफ़ करो। इस शेर में काफिया अल अताबा और असाबा था। इसमें हमने इस शेर में काफिया जो था वो क्या है, अल अताबा। इसी तरीके से अल अताबा और असाबा, अताबन असाबन। इसमें नगमगी, इसमें वो ट्यून और नगमा की आवाज़ इस तनवीन से पैदा होती है। तो ये तनवीन फिर तनवीन तरन्नुम कहलाती है, क्योंकि इसमें नगमगी के लिए तनवीन तरन्नुम का इजाफा किया गया है। और ये तनवीन जो है ये फ़ेल और मारूफ बिल अलिफ व लाम पर भी दाखिल होती है, जैसे कि मिसाल में है। यानी अब ये जो तनवीन तरन्नुम हैं, ये तनवीन फ़ेल में भी इस्तेमाल होती है। ऐसी तनवीन अगरचे तनवीन इसम की निशानी है, लेकिन तनवीन तरन्नुम जो कि तनवीन की एक किस्म है, 4 मशहूर किस्मों में से एक किस्म है, ये तनवीन फ़ेल में भी आ सकती है। और मुअर्रफ बिल अलिफ व लाम, जो इसम शुरू होता हो अलिफ और लाम के साथ, मुअर्रफ अलिफ लाम के साथ, उस पर तनवीन नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उस पर भी इस किस्म की तनवीन आ सकती है। यानी जैसे अकली अलूमुन, अलूमुन में अलिफ लाम है पहले, लेकिन उसके बाद भी उसमें तनवीन आई है आखिर पर। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, ये तनवीन तरन्नुम जो है ये दोनों के साथ इस्तेमाल हो सकती है। तनवीन तरन्नुम फ़ेल के साथ भी आ सकते हैं, और मुअर्रफ बिल अलिफ व लाम पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जिस इसम की शुरू में अलिफ लाम हो मारिफा बनाने के लिए, उस पर भी ये तनवीन आ सकती है। वरना फ़ेल के साथ आमतौर पर तनवीन नहीं आती है, फ़ेल के साथ तनवीन नहीं आते है, वरना अलिफ लाम जिस इसम के शुरू में है उस पर तनवीन नहीं आती है। लेकिन तनवीन तरन्नुम आवाज़ की खूबसूरती के लिए, तरन्नुम पैदा करने के लिए उस पर भी लाते हैं, उस पर भी ला सकते हैं। ये इसम की कुछ निशानियाँ थी। अब उसके बाद है फ़ेल की कुछ निशानियाँ। अलामात फ़ेल। अब फ़ेल की कुछ अलामात। इसम की तरह फ़ेल की भी कुछ अलामात है। इसम की तरह फ़ेल की भी कुछ अलामतें होती है। अगर इन अलामतों में से कोई अलामत किसी कलमे में पाई जाती है तो वो कलमा फ़ेल होगा। फ़ेल की मंदरजा झैल अलामतें हैं। अब फ़ेल की जो अलामतें हैं उसमें है एक ताए फ़ाइल का मुत्तसिल होना, यानी
ایک یعنی تائی فائل کا متصل ہونا، وہ تا جو فائل کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کو تائی فائل متصل کہتے ہیں، جیسے قرأت میں تو، قرأت میں تا، اسی طریقے سے قرأتما، قرأتما میں یہ تا، قرأتم میں تا، قرأتن یہ تا، یہ جو تا ہے یہ فائل کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور یہ فعل کے آخر پر جڑی ہوتی ہے، تو ایسی تا کو تائی فائل کا متصل ہونا۔ اب اگر ایک یہ جو تائی فائل ہے یہ ہمیشہ فعل کے آخر میں آتی ہے، یہ اسم کے آخر میں نہیں آتی ہے۔ اب اگر کسی ورڈ کے آخر پر یہی تائی فائل ہو، یعنی تائی فائل کا مطلب ہوتا ہے تو آخر پر آ جائے، یا تا آ جائے، یا تے آ جائے، اسی طریقے سے تما، ہاں، یا تم، یا تن آ جائے، تو وہ ورڈ پھر ضرور فعل ہوگا۔ ایک نشانی یہ ہے، اگر کلمہ میں تائی فائل متصل ہو تو یہ اس کلمہ کے فعل ہونے کی علامت ہے، جیسے قرأتو، قرأتا، قرأتما، قرأتم، قرأتما، قرأتم، قرأتن یا قرأتے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ تائی تانیث ساکنہ کا متصل ہونا۔ تائی تانیث یعنی وہ تا جو مؤنث کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں تائی تانیث، اور ساکنہ جو ساکن ہوتے ہیں۔ تائی تانیث کی دو قسمیں ہیں، ایک تو جو جس پر حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش، عام طور پر ہاں یہاں دو زبر دو زیر دو پیش، ہاں اس کو تائی تانیث متحرکہ کہتے ہیں، وہ اسم میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر تائی تانیث وہ تا جو مؤنث کی نشانی ہے، جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس میں جزم ہوتی ہے، وہ ساکن ہوتا ہے، اس پر سکون ہوتی ہے، تو وہ پھر یعنی فعل کی نشانی ہے۔ تائی تانیث ساکنہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو لمبی تا ہے جس پر سکون ہوتے ہیں، جیسے ہم بتائیں گے فعلت، فعلت میں تا آخر پر آئی ہے اور اس پر سکون ہے۔ یہ جو تا ہے جو گردان میں چوتھے نمبر پر آتی ہے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، چوتھے نمبر پر، تو ایسی تا کو تائی تانیث ساکنہ کہتے ہیں۔ اب یہ تائی تانیث ساکنہ کسی ورڈ کے آخر پر ہو، متصل ہونا، اٹیچ ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ ورڈ پھر ضرور فعل ہوگا، ہر اسم یا حرف نہیں ہوگا۔ تائی تانیث کا متصل ہونا یہی، جس کلمہ سے تائی تانیث ساکنہ لگی ہوئی ہو وہ کلمہ بھی فعل ہوگا، جیسے نالت الفتاۃ، یہ اصل میں نالت ہے، تا کے آخر پر جزم ہے، لیکن آگے ملانے کے لیے عارضی طور پر اس کو زیر دیتے ہیں۔ نالت الفتاۃ الجائزۃ یعنی لڑکی نے انعام پایا۔ ہم جانتے ہیں کہ فعل نالت کی تا تانیث کے لیے ہے اور ساکن ہے، پڑھنے کی آسانی کے لیے اسے کسرہ دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ عربی میں کسی ساکن کو اگر ضرورتاً حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ اصول ہے الساکن اذا حرک بالکسر، یعنی جب کسی ساکن کو حرکت دی جائے تو اسے کسرہ دیا جائے۔ کیوں؟ اب کوشچن یہ ہے کیوں زیر ہی دی جائے، کسرہ ہی دی جائے؟ اس کی وجہ نحوی یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نحویوں کے نزدیک کسرہ زیر جو ہے یہ اخف الحرکات ہے، یعنی سب سے ہلکی حرکت ہے، اسی کی وجہ سے اخف الحرکات سب سے ہلکی حرکت ہے، اس لیے اس کو زیر دیتے ہیں۔ یہ تائی تانیث ساکنہ کا متصل ہونا یہ بھی فعل کی نشانی ہے۔ فعل کی اور ایک نشانی ہے یائی مخاطبہ، یائی مخاطبہ یعنی یعنی وہ یا جو مخاطب سیکنڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے، مخاطب حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے یائی مخاطب کہتے ہیں،
اور یائی مخاطب کا متصل ہونا یعنی کسی ورڈ کے آخر پر اگر یائی مخاطبہ اٹیچ ہو تو وہ ورڈ بھی ضرور فعل ہوگا. جس کلمہ سے یائی مخاطبہ متصل ہوتی ہے وہ بھی فعل ہوتا ہے کیونکہ یائی مخاطبہ بھی فعل کی علامت ہے. اب یہ جو یائی مخاطبہ ہے یہ جو یائی مخاطبہ ہے یہ بھی کیا ہے؟ یہ یائی مخاطبہ بھی فعل کی علامت ہے، نشانی ہے. تو جیسے ایتھا البنت، ایتھا البنت میں اب دیکھ لیجئے ایتھا میں یا حمزہ کے بعد یا آیا ہے اور یہ مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ سوری یہاں پہ ایتھا البنت اکرمی ضیوفک فإنک تعرفین جزاء اکرام الضیوف، یعنی بیٹی اپنے مہمانوں کی عزت کرو کیونکہ مہمانوں کا اکرام کرنے کا ثواب جانتی ہو، کیونکہ تم مہمانوں کا اکرام کرنے کا ثواب جانتی ہو. اس مثال میں اکرمی تعرفین کی یا فعل کی علامت ہے. اب اکرمی میں یا آیا ہے مخاطب کے لیے ہے، سیکنڈ پرسن فیمیل کے لیے، جسے ہم مخاطب ہے اس کے لیے استعمال ہوئی ہے. اب یہ یا اسی طریقے سے تعریفین میں فا کے بعد یا جو آئی ہے یہ یا فعل کی نشانی ہے، یہ یا فعل کی نشانی ہے، علامت ہے. تو اس سے پہلے جو فعل ہے اس سے پہلے جو لفظ ہے وہ ضرور پھر فعل ہے. ٹھیک. تو اب اس کے بعد اور ایک نشانی فعل کی ہے کلمہ سے نون تاکید کا متصل ہونا. یعنی وہ نون کلمہ ایک ورڈ کے آخر پر اٹیچ اگر ہو، نون تاکید وہ نون ہے جو سٹریس اور ایمفیسس اور زور دینے، تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو. جس ورڈ کے آخر پر وہ نون موجود ہو جو تشدید کے ساتھ ہو یا تجدید کے بغیر. اگر تجدید کے ساتھ ہے تو اسے کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ، اور اگر نون آخر پر ہو تشدید کے بغیر تو اسے نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں. جزم کے ساتھ ہو تو اسے نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں. چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو، تو اگر نون کلمہ کے آخر میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ نون پھر نشانی ہے اس ورڈ کے فعل ہونے کی. تو کلمہ میں نون تاکید ثقیلہ کا ہونا بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے. جیسے آیت کریمہ ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. یہ سورہ یوسف کی 32 آیت ہے. یعنی اگر اس نے وہ نہ کیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر اس نے وہ نہ کیا جو جو میں اس سے جو میں اس سے کہتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو وہ ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے قدر ہوگا. اس مثال میں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ دونوں جمع ہو گئے ہیں. جیسے کہ یس جنن کا آخری یس جنن کا آخری نون جو ہے آخری نون ثقیلہ ہے، اور یکونم ولی یکونن، یہ اصل میں یکونن ہے. اس کا آخری نون ساکنہ خفیفہ ہے، جو خط مصحف میں جو قرآن میں لکھا جاتا ہے یکونن کے ساتھ یعنی تنوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اور یہ تاکید
تاکید کے یہ دونوں نون صرف فعل میں پائے جاتے ہیں، تو یہ بھی فعل کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کچھ نشانیاں ہیں فعل کی، تو اس کے بعد یعنی فعل کی کون کون سی نشانی ہیں اگر ہم مختصراً دوبارہ کہیں گے۔ فعل کی ایک نشانی ہے تائی فاعل کا متصل ہونا، دوسری نشانی ہے تائی تانی ساکنہ کا متصل ہونا، اٹیچ ہونا، تیسری نشانی ہے یائے مخاطبہ کا متصل ہونا، اور چوتھی نشانی ہے کلمہ سے نون تاکید کا متصل ہونا۔ اسم کی نشانیاں بھی ہم نے جان لی۔ اسم کی نشانیوں میں سے ایک ہم نے کہا وہ ہے وہ ہے حرف جر یا اضافت کے ذریعے سے مجرور ہونا، دوسری اسم کی نشانی ہے الف لام کا داخل ہونا، تیسری نشانی ہے حرف ندا کا داخل ہونا، چوتھی نشانی ہے مسند الی ہونا، پانچویں نشانی ہے تنوین کا داخل ہونا۔ اور اس کے بعد فعل کی نشانیوں میں سے ہم نے کہا تائی فاعل کا متصل ہونا، یعنی تا زبر تا آخر پر آنا، تی آخر پر آنا، تو آخر پر آنا، یا تما، تم، تن۔ ہاں، اسی طریقے سے یا مخاطب کا متصل ہونا، اٹیچ ہونا آخر پر، یہ بھی فعل کی نشانی ہے۔ کلمہ سے نون تاکید کا متصل ہونا، یہ بھی نشانی ہے فعل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ حرف کی نشانی کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا کہ حرف کے لیے کوئی مخصوص علامت نہیں ہے، کلمہ کا اسم و فعل کی علامت سے خالی ہونا ہی حرف کی علامت ہے۔ حرف کے لیے کوئی خاص علامت نہیں ہے، کلمہ کیا اسم و فعل کی علامت سے خالی ہونا ہی حرف کی علامت ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جس کلمے میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ کلمہ حرف ہوگا۔ یہ ہے کلمہ، یہ ہے حرف کی نشانی۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے، آپ ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سے معلومات کی جانچ، اسم کی تعریف کیجیے اور اسم کی علامتیں بتائے، ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا، فعل کی تعریف کیجیے اور اس کی علامتیں بتائے۔ تیسرا کوشچن، حرف کی تعریف کیجیے۔ چوتھا، قول کسے کہتے ہیں اور کلمہ اور قول میں کیا فرق ہے۔ پانچواں کوشچن، کلمہ، کلم اور کلام میں کیا فرق ہے، مثالوں سے واضح کیجیے۔ اب ان سوالوں کا آپ جواب لکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں ان سوالات کا جواب پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ خود سے انشاءاللہ ان چیزوں کا جواب جاننے کی کوشش کیجیے۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس ابھی تک جو پچھلے 3-4 ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے، پڑھا ہے، اس کا ہم خلاصہ یہاں پہ بتائیں گے۔ وہ ہے، ہم نے بتایا کہ عربی زبان کے علوم میں قواعد یا علم نحو و صرف محوری اہمیت کی حامل ہے، بہت امپارٹنٹ ہے عربی زبان کے قواعد یعنی علم نحو اور صرف۔ عربی زبان یا اس کے علوم سے واقفیت کے لیے ان قواعد کا سیکھنا از بس ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے عربی زبان کو جاننے کے لیے ان رولز کو جاننا، قواعد النحو، قواعد الصرف کو جاننا۔ اور عربی قواعد کے دو حصے ہیں، عربی قواعد کے دو حصے ہیں، ایک نحو اور دوسرا صرف، اور دونوں کا موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ کلمہ ہے، دونوں کا موضوع ٹاپک اور ٹاپک کلمہ ہے۔ علم صرف میں کلمہ مفرد سے بحث ہوتی ہے، علم صرف میں بھی کلمہ ڈسکس کیا جاتا ہے لیکن انڈیویجولی، سپریٹلی۔ اس کے ذریعے یعنی علم صرف میں اس کلمے کے ذریعے کلمے کے وزن اور اس سے بنائے جانے والے مختلف سیغوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جبکہ علم نحو سے کلمے کی اعرابی حالت معلوم ہوتی ہے۔ اعراب یعنی علم نحو میں اسی کلمے کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے، لیکن جب وہ سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے اور اس سینٹینس میں اس کی اعراب کیا استعمال ہوگی، معرفہ ہوگا، کیا وہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، مجزوم ہوگا، کیا ہوگا، وہی۔ اور حالت ترکیب میں کلمہ کے احکام کو جاننا، یعنی اس کلمہ کے بارے میں کیا حکم ہے اس سینٹینس میں، تو وہ ہم جانتے ہیں علم نحو میں۔ علم نحو کو علم اعراب بھی کہتے ہیں۔
نحو و صرف دونوں کا موضوع کلمہ ہے، اور کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی مفرد معنی کو بتائے، سنگل میننگ، یا کسی جزئی معنی پر دلالت کرے۔ اب کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر کلمہ ذات پر دلالت کرتا ہے تو وہ اسم ہے، اگر حدث یا کسی چیز کے ہونے پر دلالت کرتا ہے تو وہ فعل ہے، اور اگر ذات و حدث کے درمیان رابطہ کا کام کرتا ہے تو وہ حرف ہے۔ کلمہ کی یہ تینوں قسمیں مختلف حالتوں کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ اسم کی علامت میں ہیں اضافت یا جر کے ذریعے مجرور ہونا، الف لام کا داخل ہونا، حرف ندا اور تنوین کا داخل ہونا، اور مسند الیہ ہونا۔ اور فعل کی علامت میں تائی فاعل کا کلمے سے متصل ہونا، اٹیچ ہونا، تائی تانیث ساکنہ کا اس سے ملنا، یائی مخاطبہ کا کلمے میں پایا جانا، اور نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ کا کلمہ کے اندر پایا جانا۔ اور حرف کی کوئی مستقل پرمنٹ اپنی کوئی علامت نشانی نہیں ہے۔ کلمہ کا اسم و فعل کی علامتوں سے خالی ہونا ہی اس کے حرف ہونے کی علامت ہے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ، اور مزید کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اگلی کلاس میں ان سارے سوالات کا جواب ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور وہ سوال ہے، کلمہ کے لغوی اور اصطلاحی تعریف کیجیے اور اس کی مختلف دلالتوں پر مثالوں کے ذریعے روشنی ڈالیے۔ کلمہ کی قرآنی دلالتوں سے گفتگو کیجیے۔ قرآن میں یہ مادہ کن معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، تفصیل سے بیان کیجیے۔ اسم و فعل اور حرف کی تعریف کیجیے اور مثالوں کے ذریعے ان کی وضاحت کیجیے۔ تنوین کسے کہتے ہیں اور اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، مثالوں سے اپنے جواب کو واضح اور مدلل کیجیے۔ 5واں کوشچن، علامت کسے کہتے ہیں اور اسم و فعل کی کون کون سی علامتیں ہیں، مثالوں کے ذریعے سے تحریر کیجیے۔ یہ ہے مکمل یعنی ٹاپک کلمہ کے بارے میں، کلمہ کی اقسام وغیرہ۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان سوالات کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اعراب کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔